منشیات کا چیلنج بلوچستان سمیت پورے ملک میں تیزی سے پھیلنے والی ایک سنگین حقیقت بن چکا ہے، لیکن اب حکومت بلوچستان نے اٹھایا ہے ایک بڑا قدم، ڈرگ فری بلوچستان کا عزم۔ اس مشن کے تحت کوئٹہ بھر سے منشیات کے عادی افراد کو حراست میں لے کر ان کا علاج اور بحالی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ اقدام سزا نہیں بلکہ ان کی زندگی کو بہتر بنانے اور معاشرے میں واپس لانے کی ایک کوشش ہے۔ پہلے تو ہم بہت بگڑے ہوئے تھے، ہم یہی سوچ رہے تھے کہ ہمیں کوئی اٹھانے والے بھی نہیں تھے اور اتنا بندہ ہمیں نہیں مل رہا تھا کہ ہمیں علاج کرائیں، اور نہ گھر میں سے، نہ کوئی قریبوں میں سے، نہ عزیزوں میں سے، نہ پورا بلوچستان پبلک اتھارٹیز میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی مجھے لے جا کے اور میرا فیس جمع کرائیں۔ اور ابھی تو شکر ہے ماشاءاللہ، علی احمد صاحب کا ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، وزراء بلوچستان کے بھی ہم بہت شکر ادا کرتے ہیں۔ ابھی تو ہم شکر ہے ماشاءاللہ سیٹ ہو چکے ہیں۔ اس مقصد کے لیے نجی بحالی مراکز کی خدمات بھی حاصل کی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ متاثرہ افراد کو علاج اور سپورٹ فراہم کی جا سکے۔ کہ 70 سال میں یہ کام نہیں ہوا ہے، اس کی گورنمنٹ میں جو آیا ہوا ہے، میں کہتا ہوں یہ خوش آئندہ بات ہے کہ اس نے فرسٹ اسٹیج پہ اس پروجیکٹ کو اٹھایا کہ یہ وہی لوگ ہیں، معاشرے والے ان سے نفرت کرتے ہیں، معاشرے والے ان سے یہی کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا نالے میں لوگ پڑے رہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں ان کو سینے سے لگانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ سی ایم صاحب نے بہت بڑا اقدام اٹھایا۔ اگر یہ پروجیکٹ فرسٹ فیز چل رہا ہے اس کا نا، تو انشاءاللہ فرسٹ فیز ابھی یہ بھی انشاءاللہ پورا ہونے والا ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر نیکسٹ فیز اسی طرح شروع ہو جائے تو کوئٹہ میں ڈرگ فری نیٹ ورک ہم لوگ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، اس ٹائم فرسٹ فیز میں ہم لوگوں کا جو ٹارگیٹ تھا 1500 پیشنٹ، اس ٹائم 18 رجسٹرڈ ادارے ہیں، این جی اوز ہے مختلف جو پرائیویٹ ادارے ہیں، وہاں پہ ہم لوگوں نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے، مختلف اداروں میں ان کی ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ تو میرے خیال میں اس ٹائم 2 مہینے سے زیادہ ان کو گزر چکے ہیں۔ 1500 فرسٹ فیز کا ہے اور نیکسٹ فیز میں انشاءاللہ دوبارہ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا ہے کہ ہم لوگ کو ٹریٹ کر لیں گے۔ کوئٹہ کے مشرقی بائی پاس پر قائم جدید بحالی مرکز اس مہم کا اہم سنگ میل ہے۔ اس اسٹیٹ آف دی آرٹ سینٹر میں لیبارٹری، جم، سوئمنگ پول اور دیگر جدید سہولیات موجود ہے۔ یہاں متاثرہ افراد کو نہ صرف علاج فراہم کیا جاتا ہے بلکہ انہیں مختلف ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں تاکہ وہ باعزت روزگار حاصل کر سکے اور اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کر سکے۔ سب سے پہلے لٹریسی ہے جو ہمارے پاس، جو بیسک لیول پہ ہم جن کو سکھاتے ہیں، مطلب پیسوں کا حساب کتاب ہو گیا، اتنا لیول کہ وہ ایک اخبار، ایک کٹنگ یا یہ پڑھ سکیں۔ اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس شو میکنگ ہے، الیکٹرکسٹی والے اور ٹیلرنگ ماسٹر۔ سائیکیٹرک ایویلویشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کی سائیکو تھراپیز ہوتی ہیں، میڈیکل اسٹاف جو ہے ان کے ساتھ مل کے جو پروٹوکولز بنتے ہیں ٹریٹمنٹ کے، ان پہ جو ہے نا میں ان کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں۔ باقی بیہیویئرل تھراپیز ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ڈرگ ایڈکشن میں بیہیویئرل تھراپیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بھی کنڈکٹ کرتا ہوں۔ اور فردر جو انٹرونشنز ہوتی ہیں فارماسیوٹیکل اس پہ، تو میں جو ڈاکٹر ہے یا میڈیکل اسٹاف ہے ان کی بھی اسسٹ کرتا ہوں۔ ڈرگ ایڈکشن کو اس طرح نہیں سمجھ سکے جس طرح کہ ابھی لیٹسٹ جو اس کی ڈیفینیشن آئی ہے۔ ڈرگ ایڈکشن کوئی عادت نہیں ہوتی، ڈرگ ایڈکشن ایک کرونک اور ریلیپسنگ مینٹل ڈس آرڈر ہے، یعنی ایک ایسا مرض جو کسی بھی دماغی بیماری کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری پریورٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ جو کاز آف ایڈکشن جو ہے تو اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تاکہ ریلیپس کے چانسز اس میں کم آ جائے۔ یہ سفر آسان نہیں، لیکن حکومت بلوچستان کا عزم پختہ ہے کہ صوبے بھر سے منشیات کے عادی افراد کا علاج کر کے بلوچستان کو ڈرگ فری بنایا جائے۔ جہاں تک میرے ادارے کا تعلق ہے،
2008 سے ابھی تک ہم نے ٹوٹلی 10,780 کے قریب پیشنٹس یہاں سے ٹریٹمنٹ کر کے ڈسچارج کر چکے ہیں. اس سال جو ٹارگٹ ہے وہ ہماری اس سے بھی زیادہ ماشاءاللہ ہو چکا ہے، جس میں 1012 کے قریب پیشنٹ ہم لوگوں نے ڈسچارج کر چکے ہیں. ان میں بہت ان کی ٹریٹمنٹ بھی ہو چکا ہے اور ری ایبلیٹیشن بھی کر چکے ہیں، اور امید ہے کہ جو فیسلٹیز ہم لوگ یہاں پہ ڈیولپ کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے آنے والے وقت میں ہم زیادہ سے زیادہ پیشنٹ یہاں سے ٹریٹمنٹ کر کے ڈسچارج کر سکیں گے. تو ایک ڈرگ کمپلیکس میں جو بھی سہولیات ہونی چاہیے وہ ماشاءاللہ اس وقت یہاں پہ میسر ہے. یہاں پہ ہمارے پاس ایک ویل اسٹیبلشڈ ایک لیبارٹری بھی ہے جہاں پہ ہم لوگ پیشنٹس کی جو بیس لائن ٹیسٹس ہے وہ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایگزیکٹو وارڈ بھی ہے جو کہ اگر کوئی بھی پیشنٹ آئسولیٹڈ اپنا ٹریٹمنٹ کرنا چاہے اپنی مدتاب کے تحت تو ہم لوگ ان کو یہ سہولتیں بھی یہاں پہ پرووائڈ کر سکتے. باقی ہمارے جو نارمل پیشنٹ ہیں ان کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس وارڈ ہے 32 کے قریب ہمارے پاس اس وقت وارڈز موجود ہے، جن میں سے جو کیپیسٹی ہمارے پاس ایٹ اے ٹائم پیشنٹس کی وہ 2000 پلس تک ہے انشاءاللہ. اور مزید اس پہ ہم لوگ کوشش میں گورنمنٹ آف بلوچستان کے ساتھ ہماری کوشش ہے کہ ان کی تعداد مزید بڑھائی جائے تاکہ یہ جو دور دراز کے علاقے کے جو مریض ہیں جن کے پاس غریبی کی وجہ سے اتنی سہولتیں نہیں ہیں تو یہاں پہ فری آف کاسٹ اپنی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. سی ایم صاحب کا ویژن ہے کہ کوئٹہ کو ڈرگ فری بنانا ہے، یہاں سے جتنے بھی ڈرگ ایڈکٹ ہیں ان کو یہاں سے ختم کرنا ہے. انہوں نے ہمیں ٹارگیٹ دیا کہ ہم نے پہلے فیز میں کم سے کم 2500 جو ڈرگ ایڈکٹ ہے جو کہ مختلف گلیوں کوچوں میں اور نالوں میں ہے ان کو وہاں سے اٹھا کے ہم نے اپنے سینٹروں میں ان کو رکھنا ہے تاکہ ان کی ڈیٹاکسیفیکیشن ہو اور ری ہیبلیٹیشن ہو، اور ودن 3 منتھ ہم نے ان کو ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ معاشرے کا ایک اہم شہری بن سکے. کوئٹہ کے سطح پہ ہمارا ایسٹرن بائی پاس پہ بہت ہی اچھا ایک جو ہے اسٹیبلش سینٹر ہے جس میں 120 سے 130 تک ہم اس طرح کے مریضوں کو رکھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گوادر میں ہمارے 2 سینٹر ہے جس میں 25 سے 50 تک کی کیپیسٹی ہے. ساتھ ساتھ پچھلے PSDP اسکیمات میں ہمارے 7 اس طرح کے مختلف بلڈنگ زیر تعمیر تھے جن کی تعمیر 30 جون تک مکمل ہو چکی ہے. وہ 7 بلڈنگ بھی ہمیں ملے ہیں اور 3 مزید بھی بلڈنگ ہمارے انڈر کنسٹرکشن ہے جو کہ اس سال انشاءاللہ یہ 2025-26 کے اختتام تک وہ ہمیں مل جائیں گے. سی ایم صاحب کے انیشیٹو ہے اور ہمارے جو پارلیمانی سیکرٹری ہے عجیب علی نورئی صاحب کا، ان کا ویژن ہے کہ ہم نے پورے بلوچستان کو ڈرگ فری بنانا ہے. پہلے سلسلے میں ہم نے کوئٹہ کی سطح پہ کام سٹارٹ کیا ہے، ایک اچھا انیشیٹو ہوا ہے جس کا بہت ہی اچھا رسپانس ملا ہے. ساتھ ساتھ سیکنڈ فیز میں ہماری کوشش ہے کہ پشین قلعہ عبداللہ چمن اور مسلم باغ سائڈ اور اسی طرح نوشکی چاغی اور ساتھ ساتھ جو نزدیک ترین ڈسٹرکٹ ہے وہاں پہ ہم اپنا کام شروع کر سکیں، یعنی کوئٹہ کے بعد وہاں بھی ہم انیشیٹو لے سکیں. ڈرگ فری بلوچستان ایک محفوظ، صحت مند اور خوشحال معاشرے کی جانب پہلا قدم.